آپ کو پیش کیا اس لیے کہ مجھے عمران خان نے جھنڈا دیا اور یہ جھنڈا لے کے میں جا رہا ہوں، بڑی مشکل سے ہر جگہ سے نکل رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت کم امیدواران اس وقت اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے نکل رہے ہیں۔ میرا یہ دل تھا کہ میرے لوگوں نے مجھے بلایا تو میں ان کے پاس ضرور جاؤں۔ میں نیا آپ لوگوں کے لیے ضرور ہو سکتا ہوں، خاص کر کے کوٹلی ستیا کی عوام کے لیے، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ میرے لیے نئے نہیں ہیں۔ میں نے ہمیشہ کوٹلی ستیا کو ٹول ٹیکس تحریک سے لے کے ماجد ستی شہید تک ہمیشہ بہت غیور پایا۔ کوٹلی ستیا کی جو عوام ہے اس کی غیرت، اس کی حمیت کا اندازہ مجھے ہے۔ کوٹلی ستیا کی عوام نے ہمیشہ ظلم کے مقابلہ صف اول میں رہتے ہوئے کیا ہے۔ میں کوٹلی ستیا کی عوام کو جو ہمیشہ یہ صف اول میں رہ کے لڑتے ہیں، میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے اس وقت کے حالات بہت مشکل ہیں۔ آپ لوگوں کی محرومیاں اپنی جگہ پہ ہیں، آپ لوگوں کے مسائل اپنی جگہ پہ ہیں۔ میں بھی کوئی کسی بڑے گھر کا بندہ نہیں ہوں، میرے اوپر بھی آپ یہی سنیں گے کہ یہ چھوٹا بچہ ہے، یہ کسی بڑے گھر کا نہیں ہے۔ میں آپ کے اندر سے ہوں، مجھے آپ کی محرومیوں کا اندازہ آپ سے بھی بڑھ کر ہے۔ میں نے محرومیاں برداشت کی ہیں، میں نے محرومیاں دیکھی ہیں۔ انشاءاللہ جب ہم اپنے آپ میں سے بندے چنیں گے، وہ اسمبلیوں میں جائیں گے، انہیں محرومیاں بتانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ مجھے آپ کو محرومیاں بتانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ مجھے نہیں پتا کہ ایک شخص چل چل کے بازار تک پہنچتا ہے، پھر وہاں سے سودا سلف لیتا ہے، مافیا اس کو لوٹتا ہے، پھر اس کو گاڑی تک جانے کے لیے کرایہ دے کر واپس جب آتا ہے تو وہاں سے اسے ٹرانسپورٹ مافیا کیسے لوٹتا ہے۔ مجھے سارے حالات کا پتا ہے، ایجوکیشن کے حالات کیسے ہیں۔ امیر کا بچہ صرف پیسے کی زور کے اوپر جا کے بڑے بڑے سکولوں میں پڑھ کر اسکالر اور ادیب اور پتہ نہیں کیا کیا بن جاتا ہے، لیکن ہمارے ذہین بچے پیدل چل چل کر سکولوں میں جاتے ہیں اور وہ پڑھائی کرنے کے باوجود کیونکہ ایجوکیشن سسٹم اچھا نہیں ہے وہ رہ جاتے ہیں۔ ہمارے بچے ہوٹلوں میں جا کے برتن دھوتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ ہمارے مری اور کوٹلی ستیا کو محروم رکھنے کے پیچھے کون سے لوگ ہیں، مجھے الحمدللہ سب کچھ پتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، مجھے 10 سال ہو گئے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ۔ میں اتنا سا تھا تو میں عمران خان کے ساتھ چلا۔ مجھے سیاست کرتے ہوئے بخوبی، مجھے ٹھیک ہے میری تجربہ نہیں ہے، لیکن مجھے سیاست کا بھی اندازہ ہے، مجھے لوگوں کی محرومیوں کا بھی اندازہ ہے، اور مجھے اس وقت جو ہمارا قائد ہماری جنگ لڑ رہا ہے، جو اس وقت جیل کی سختیاں اور صحبتیں اور قید و بند کی پریشانیاں برداشت کر رہا ہے، مجھے اس کا بھی احساس ہے، ہمیں اس کا بھی احساس کر رہا ہے۔ اگر اس نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے تو انشاءاللہ العزیز میں اس کی جو امیدیں ہیں ان کو پورا کروں گا، اور آپ کے سامنے کہتا ہوں انشاءاللہ العزیز ہمارے ضمیر کا کوئی بھی قیمت نہیں لگا سکے گا، نہ کوئی سرمایہ دار لگا سکے گا، نہ ہی کوئی بڑی بڑی طاقتیں لگا سکے گی۔ بالخصوص میں بن کرور اڈیاڑی کے لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ اپنے اس بھائی کے اوپر اعتماد رکھیں، آپ جائیں، اور میں بن کرور اڈیاڑی کے لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، شاید میں آپ کے پاس واپس نہ آ سکوں، آپ کے سامنے ہم سے نشانات چھین لیے گئے، کس طرح فسطائیت کی جا رہی ہے، الیکشن کیمپین کرنے نہیں دی جا رہی۔ آج یہ جنگ میری اکیلی جنگ نہیں ہے، آج یہ جنگ میجر لطاسب ستی کی جنگ نہیں ہے، یہ عمران خان کی جنگ نہیں ہے۔ آج ہر یہاں پہ بیٹھا ہوا شخص عمران خان بن جائے۔ میں اپنی امانت جو عمران خان نے مجھے سونپی ہے آج یہاں پہ ہر شخص کے ہاتھ میں پیش کرتا ہوں کہ آپ نکلیں، زین العابدین بن کر نکلیں، عمران خان بن کر نکلیں، کمپین کریں، اور 8 فروری کو اس ظلم کا، اس جبر کا، اس فسطائیت کا بدلہ لیں، اور جو ہماری 3.5 سال کی پچھلی حکومت جو کسی حد تک ترقی کے سفر میں جا رہی تھی، جو 30 سال سے جو ہمارے یہاں پہ حکمران براجمان تھے، جنہوں نے ہمیں محروم رکھا ہوا تھا، ہماری پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ایک ترقی کے سفر کی بنیاد رکھی، لیکن ہمیں وہ رجیم چینج کے ذریعے صرف اس لیے ہٹا دیا گیا کہ غریب کا بچہ وہاں پہ نہ آ جائے جہاں پہ سرمایہ دار کا بچہ بیٹھا کرتا ہے۔ ہم اس سازش کو ہی مذمت کرتے ہیں، اور ہم 8 فروری کو یہاں پہ جو ہمارا انتخابی نشان ہے میجر لطاسب ستی کا وائلن، اس کو ہم نے بلہ بنانا ہے، اور جو انتخابی نشان ہے PP6 کا نلکا، اس کو بھی ہم نے بلے کے متبادل استعمال کر کے ہم نے اپنی محرومیوں کا ازالہ انشاءاللہ اس انداز میں کرنا ہے۔ ہم اسمبلی میں جائیں گے، اپنی اسی سفر کو کیری کریں گے جو سفر انہوں نے ہم سے زبردستی چھینا تھا۔ انشاءاللہ العزیز میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میں کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کرتا، کوئی یہ نہیں کہتا یو چاہیے سا وہ چاہیے سا، میں اپنی طاقت، ہمت اور بساط سے بڑھ کر
آپ صبح دوپہر شام جب بھی بلائیں گے مجھے آپ اپنی گھر کی دہلیز پہ پائیں گے. غریب کا حق کسی امیر کے چوکھٹ پہ جا کر حق مانگنے سے حل نہیں ہوتا. حق بھیک نہیں ہے کہ حق کشکول پھیلاؤ گے تو مل جائے گا. حق خیرات نہیں ہے کہ جولی پھیلاؤ گے تو مل جائے گا. حق اگر نہ ملے تو چھین لیا جاتا ہے. میں آپ کے ساتھ مل کر لڑوں گا اور اپنی عوام کا حق چھین کر عوام کی دہلیز تک لا کے رکھوں گا انشاءاللہ. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں محمد بن قاسم کی نسل میں سے ہیں ہم. محمد بن قاسم کی اولادوں میں سے ہیں ہم. 17 سال کی عمر میں بر صغیر میں آ کے اس نے فتح کے پرچم گاڑے تھے. ہم انشاءاللہ العزیز اتنے چھوٹے بھی نہیں ہیں کہ اپنے آباء و اجداد کی سنت کو زندہ نہ کر سکے. محمد بن قاسم کی روح ہمارے اندر بستی ہے. صلاح الدین ایوبی کی روح ہمارے اندر بستی ہے. انشاءاللہ العزیز محمد بن قاسم صلاح الدین ایوبی بن کر اپنے حق کھینچ کے لائیں گے اور ان ظالموں کو کٹہرے میں کھڑا کر کے ایک دن ان سے حساب ضرور لیں گے کہ ہمارا بچہ پیچھے کیوں رہ گیا, تمہارا بچہ آگے کیوں چلا گیا, ہمیں صحت کیوں نہ ملی, ہمارا بندہ ہمارے بندے یہاں پہ اسپتال میں تڑپ تڑپ کے کیوں مرتے رہے اور تمہیں بڑی بڑی تکلیفیں ہونے اور کینسر ہونے کے باوجود تم ٹھیک کیوں ہوتے رہے. ساری باتیں تم تقدیر پہ پھینکتے رہے لیکن خود تم نے ہمارے استحصال کیا. یہ جو لٹیرے 13 رکنی لٹیرے جنہوں نے ہمیں یہاں سے ساری زندگی لوٹا, انشاءاللہ 8 فروری کو ہم سب مل کے ان سے حساب لیں گے. لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں سے میری طرف سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں. بس اتنی گزارش کروں گا کہ کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال کے رکھنا, میرے گھر کی فکر کو چھوڑو, بس اپنے اندھیروں کا خیال رکھنا. آپ نے ہر گھر میں جانا ہے, انتہابی نشان نلکا اور انتہابی نشان وائلن کو بلہ بنا کر اپنے ہر فرد کو بتانا ہے. ہمارا ووٹر بنا ہوا ہے, ہر کوئی عمران خان کو ووٹ دینا چاہتا ہے. زین العابدین عباسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے, میجر لطاف ستی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ سارا ووٹ عمران خان کا ووٹ ہے, یہ بلے کا ووٹ ہے. اور بلے کا ووٹ ہم نے لوگوں کو بتانا ہے کہ اس وقت بلہ جو ہے وہ وائلن کی شکل اختیار کر گیا ہے, بلہ اس وقت نلکے کی شکل اختیار کر گیا ہے, کیونکہ ہم